امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 12، شکوہ۔ کبھی کبھی محبت ایک وعدے سے شروع ہوتی ہے اور خاموشی پر ختم ہوتی ہے۔ شکوہ ARY ڈیجیٹل کا تازہ ترین ڈرامہ محبت، دھوکہ دہی اور زندگی میں غیر متوقع موڑ کے بارے میں ایک گہری جذباتی کہانی ہے۔ اس کے دل میں ایک لڑکی ہے جو صرف پیار کرنا چاہتی ہے، اور ایک آدمی جو عزم پر یقین رکھتا ہے، لیکن قسمت اس کے پاس دوسرے منصوبے ہیں۔ ثانیہ، جس کا کردار ماریہ ملک نے ادا کیا ہے، وہ صرف 22 سال کی ہے، لیکن ان کی دنیا پہلے ہی پیچیدہ ہے۔ وہ ایک امیر گھر سے آتی ہے لیکن خوش نہیں ہے، حساس اور مہربان۔ وہ بھروسہ کرنے میں جلدی کرتی ہے اور ہمیشہ کنیکشن کی تلاش میں رہتی ہے، خاص طور پر اس قسم کی جو اس نے گھر میں کبھی محسوس نہیں کی۔ سمیع خان نے زارون کا کردار نبھایا ہے، جو کہ ایک پختہ اور سنجیدہ ذہن رکھنے والا شخص ہے۔ وہ اس قسم کا شخص ہے جو رشتوں کی قدر کرتا ہے اور محبت کو ہلکا نہیں لیتا۔ جب ثانیہ اور زارون ایک طے شدہ شادی میں داخل ہوتے ہیں، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ان کی زندگی کیسے بدلنے والی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، میری تنہائی۔ میری تنہائی نے خاندانی حرکیات، خود کی دریافت اور پائیدار محبت کی لچک کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بنائی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو دل ٹوٹنے اور دھوکہ دہی کی باز گشت سے گھری ہوئی ہے، اصرار اور خام جذبات کی تہوں کے درمیان ہر وہی مریم اور خضر کو شفا یابی کے قریب لاتی ہے یا کسی سچائی کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو شازیہ عطا نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آذان سمیع خان، کبریٰ خان، سید جبران اور آرمینہ رانا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، دستک۔ دستک محبت، ہمت اور نامعلوم کے دروازے کھولنے کی ہمت کے تبدیلی کے اثرات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ والی دستک کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے، ایک غیر معمولی سفر کا مرحلہ طے کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چیلنجز لامتناہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ دو اجنبیوں کی زندگیوں کو جوڑتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جد و جہد سے لڑ رہا ہے اور اپنے ماضی کا وزن اٹھا رہا ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتے ہیں، چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، دستک امید اور لچک کی علامت بن جاتی ہے۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ دستک ایک گہرا سوال پوچھتی ہے، کیا کوئی فیصلہ واقعی زندگی بھر کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، ہجر۔ ہجر عزائم، قربانی اور خاندانی بندھنوں کو دوبارہ دریافت کرنے کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ صبوحی کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو کہ ڈاکٹر بننے کے لیے سماجی دباؤ اور خاندانی دھچکوں کو برداشت کرتی ہے۔ تاہم جیسا کہ اس کا مطالبہ کریئر اسے قریبی تعلقات سے دور کرتا ہے، ایک غیر متوقع ذریعہ سے دھوکہ اسے اپنے انتخاب کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس، حنا الطاف، واشیمہ فاطمہ، شبیر جان اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے، جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔
ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مخدوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، نہ تم جانو نہ ہم۔ نہ تم جانو نہ ہم محبت، تقدیر اور مشکل انتخاب کی کہانی ہے جو زندگی ہمارے راستے پر ڈالتی ہے۔ اس کے دل میں ایک نوجوان عورت ہے جو اپنے دل کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتی ہے، ایسی چیز جو خوبصورت لگتی ہے لیکن جلد ہی قربانی، الجھن اور دل کے ٹوٹنے سے بھرے سفر میں بدل جاتی ہے۔ یہ پلاٹ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح ایک فیصلہ زندگی کے پورے دھارے کو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کی محبت کی کہانی اس کے بعد کبھی خوشی سے ملے گی یا تقدیر کے کوئی اور منصوبے ہوں گے؟ جیسے جیسے ہر واقعہ سامنے آتا ہے، سامعین اس کے جذبات، جدوجہد اور امیدوں کو محسوس کرتے ہیں، اس کی دنیا کی گہرائیوں میں کھینچے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ایوریج محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ عزم، وفاداری اور جب مشکل ہو جائے تو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہنا طارق، حسن خان، رابعہ رضوان، حماد فاروقی اور رحمہ زمان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دستخط۔ دستخط ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ایڈیسن ادریس مسیح نے لکھا ہے، عبداللہ بادینی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمر خان، عفان وحید، علی عمار، مہر بانو، بابر علی، نادیہ افغن، عذرا منصور اور توثیق حیدر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، پہلی محبت۔ پہلی محبت ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو محمد آصف نے لکھا ہے، حسیب علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نورین گلوانی، ابراہیم علی علوی، افراز رسول، فرحان علی آغا، پروین اکبر، منور سعید، صبیحہ ہاشمی، رافعہ رحمانی، الہی بخش، انس خان، ماجدہ حمید، فہیمہ آوان، عبد المقیت اور حاشا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، بہکاوے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں خواہشات صحیح اور غلط کے درمیان خطوط کو دھندلا کر دیتی ہے، ایک آدمی کی خوشی کی جستجو ناقابل واپسی نتائج کا سلسلہ ختم کر دیتی ہے۔ زبیر ایک بڑی عمر کا آدمی جو انا اور استحقاق کی وجہ سے سخت ہے، اپنے گھر والوں پر آہنی ہاتھ سے حکومت کرتا ہے۔ اس کی بیوی زینت خاموشی سے اپنی ناانصافیوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، نہ صرف اس کی سرد مہری بلکہ اپنی ماں اور بہن کے ظلم کو بھی برداشت کرتی ہے۔ اپنی غیر متزلزل محبت اور عقیدت کے باوجود زینت کو بدلے میں درد کے سوا کچھ نہیں ملتا، لیکن سب کچھ اس وقت بدلنا شروع ہو جاتا ہے جب زبیر کا سامنا ستارہ سے ہوتا ہے، جو ایک نوجوان دلکش عورت ہے جس کی توجہ اس کے اندر ایک خطرناک چنگھاری کو بھڑکاتی ہے۔ خود غرضی کی خواہشات سے متاثر ہو کر زبیر ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کا اثر اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، دوسرا چہرہ۔ دوسرا چہرہ حسد، شناخت، تعریف اور مایوسی کے درمیان نازک لکیر کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ کس طرح ظاہری شکلیں دھوکہ دے سکتی ہیں، خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں۔ یہ سوشل میڈیا پر پیش کیے گئے کامل زندگیوں کے بڑھتے ہوئے جنون اور ان لوگوں پر جو ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ان پر جذباتی اثرات پر سوال اٹھاتا ہے۔ کہانی دو جوڑوں کی پیروی کرتی ہے، سلمان اور کومل سادہ اور پرامن زندگی گزارتے ہیں، دوسری طرف زارا اور جنید ایک گلیمرس جوڑے ہیں جنہیں ہزاروں آن لائن لوگ پسند کرتے ہیں۔
ان کی پوسٹ اور پرفیکٹ امیج بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، باشمول کومل۔ عدم تحفظ، شک اور دباؤ کے جذبات اس وقت پیدا ہونے لگتے ہیں جب تعریف خاموش موازنے میں بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، نقاب۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں نقاب سچ کو چھپاتے ہیں اور دھوکہ ہر سائے میں چھپا ہوا ہے، نقاب اسرار، دھوکہ دہی اور چھپی ہوئی شناختوں کی ایک دلکش کہانی کو منظر عام پر لاتا ہے، جہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو وہ نظر آتا ہے۔ یہ ڈرامہ رازوں کے جال میں الجھے ہوئے افراد کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جہاں طاقت، محبت اور انتقام کا تصادم غیر متوقع طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پرتیں چھلکنے لگتی ہیں، تاریخ سچائیاں ابھرتی ہیں، وفاداریوں کی جانچ ہوتی ہے اور لوگوں کی دوہری زندگیوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہر کردار احتیاط سے تیار کیا ہوا بھیس پہنتا ہے، لیکن جیسے جیسے تقدیر اپنا ظالمانہ کھیل کھیلتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے جب ہر نقاب کو گرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جڑوا۔ جڑوا لڑکیوں کی کہانی ہے جن کا چہرہ ایک جیسا ہے لیکن ان کی شخصیات اور تقدیر متضاد ہے۔ ایک شریف اور محفوظ ہے جبکہ دوسری بے باک اور بے خوف۔ جیسے جیسے تقدیر غیر متوقع موڑ بنتی ہے، ان کی زندگیوں میں ڈرامائی موڑ آتے ہیں۔ اینا آصف نے دوہرے کردار میں اداکاری کی ہے۔ یہ دلکش ڈرامہ شناخت، تقدیر اور انتخاب کی طاقت کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو فضا جعفری اور عروج بنت ارسلان نے لکھا ہے۔ فرقان آدم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ BJ پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، شہود علوی، صابرین حسبانی، یالے سرحدی، نادیہ حسین اور عدنان رضا میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔